کہ ہماری کسی سے کوئی سفارش نہیں کروائی، نہ ہماری ہے، بالکل سادہ ہے. 15 پہ کال کی، انہوں نے کہا کہ چوکی پہ پہنچے. ہم چوکی پہ آئے، آصف صاحب سے ملے، انہوں نے ہمیں تسلی دی، کھانا کھلایا، چائے پلائی. اس کے بعد کہا آپ اسکول جائیں. انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بتایا کہ آپ آ جائیں، آپ نے ملزم پکڑ لیا، ہم آپ کو ریکوری بھی کروا دیں. انہوں نے اس گھر کی 4 مہینے ریکی کی ہے. خاتون جو ہے وہ بنی اصل میں اونر، اور اونر کو امپرسنیٹ کرتے ہوئے شائستہ الیاس بنی، اور شائستہ الیاس کو امپرسنیٹ کرتے ہوئے اجمل نامی شخص کو اس نے پھنسا لیا زمین.com پہ ایک اشتہار لگا کے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں، یہ گھر دیکھیں اور پھر آپ خرید لیجیے گا. اب ان کا باقیوں کا سی آر او اس وجہ سے ایگزسٹ نہیں کرتا، دے آر ہیبیچول کون آرٹسٹس، جس کی وجہ سے یہ جب بھی فراڈ کرتے ہیں اپنا نام بھی بدلتے ہیں، اپنا بال چال بھی بدل لیں گے، داڑھی رکھ لی ہے تو داڑھی چھوٹی چینج کر لیا سب کچھ. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے ملیں تو انشور کروا لیں، پتہ کروائیں کہ اس کا دفتر یہاں کتنی دیر کا ہے، اس کے پورٹ فولیو کا پتہ کروائیں، اس کے جو پرانے کلائنٹس ہیں ان سے رابطہ کریں کہ اس نے کوئی ہینکی پینکی کوئی فراڈ وغیرہ تو نہیں کیا تمہارے ساتھ. اے ایس پی ڈیفینس شہر بانو نقوی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ فراڈنگ کو ایک ایسا گروہ گرفتار کیا جو کہ پراپرٹی دکھا کر ان سے فراڈ کرتا تھا. لاکھوں روپے جو ہے وہ ہتھیا لیے گئے تھے، اور شکایات موصول ہونے پر پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی. 7 ملزمان گرفتار کیے گئے جن میں خواتین بھی شامل ہیں. ملزمان کو کیسے گرفتار کیا گیا، اے ایس پی ڈیفینس ہمارے ساتھ موجود ہے. میڈم بتائیے گا کیسے آپ کو اطلاع موصول ہوئی اور ملزمان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ہمیں موصول ہوتی ہے اطلاع 16 تاریخ کو اسی مہینے کی. 155 کال چلتی ہے 8:12 کے قریب کہ ڈی ایس ایم پلازا کی بیسمنٹ کے اندر ایک پراپرٹی کا آفس تھا جو اب بند ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہمیں ایک گھر دکھایا تھا اور ہمارے سے پیسے لے کے جا چکے ہیں اراؤنڈ 26 لاکھ روپیز. ہم آج ٹی ایس آئی جو ہے وہ کال پہ پہنچتا ہے، آصف چوکی انچارج جو سپر ٹاؤن کو ہے وہ اپنے دفتر میں بلا لیتا ہے. ایس ایچ او گیٹس انوالوڈ، ہم لوگ ان کی درخواست لیتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں. ہمیں پہلی فوٹیج جو ان سے ریلیٹڈ ملتی ہے وہ ملتی ہے میزان بینک فیز 3 کے باہر سے، جہاں یہ لوگ 16 لاکھ روپے کا چیک کیش کروانے جاتے ہیں. پریس کانفرنس میں تفصیلاً بات نہیں ہو سکی، لیکن ان لوگوں نے خود سامنے نہیں آئے بینک کے اندر چیک کروانے کیش کروانے کے لیے. انہوں نے بندے کو پیسے دیے جس نے اپنا کٹ رکھا 4 لاکھ روپے. اس نے آگے اپنا ایک ٹاؤٹ بھیجا جس نے اپنا کٹ رکھا 60,000 روپیز کہ میں جاؤں گا اندر کیش کرواؤں گا اور باہر لے آؤں گا. اس کو 60,000 مل گیا، اس کو 4 لاکھ مل گیا، باقی پیسے یہ لوگ لے کے چلے گئے آگے. اچھا، ادھر سے ہم ویگن آر کو ٹریس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ایک پرٹیکولر کانے کی جگہ کے اوپر جا کے ہمارا ٹریکر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ لوکل کیمراز کو چیک کرتے ہوئے پہنچتے ہیں انور گجر نامی شخص کے گھر کے باہر. رینٹا کار والوں سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ٹریکر بند کر گیا، اس نے اس طرح باہر نہیں آنا، اس بندے نے بھاگ جانا ہے، تم لوگ ہمارا ساتھ دو. اس کو کہ اونرز یہ گاڑی مانگ رہے ہیں، ہم تمہیں نئی گاڑی دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جاتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے. اچھا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھیوں سے تو ملنا ہوگا. اچھا، گاڑی ایکسچینج ہو جاتی ہے، یہ اس گاڑی کو پکڑتا ہے، کبھی کانے جاتا ہے، کبھی ایک سلون کے اوپر جاتا ہے، سلون سے ہم نائی کے پاس سے اس کو اٹھا لیتے ہیں. انور گجر آگے ہمیں ایک ایک کر کے سارے بندوں کو پکڑواتا ہے. انٹرسٹنگلی یہ جو سارے لوگ ہیں یہ رہتے فیروز پور روڈ کے اوپر ہی ہیں. کوئی چنگی کا رہائشی ہے، کوئی تھوڑا سا آگے، کوئی کانے کا رہائشی ہے. اب ہم ان ساروں کو پکڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جب خاتون کا آپ نے ذکر کیا، وہ خاتون بیسکلی کیونکہ یہ جو گھر تھا وہ اس فیملی کا تھا جو زیادہ تر قطر کے اندر ہوتی ہے، اور یہ ود فرنیچر گھر بیچنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اس گھر کی 4 مہینے ریکی کی ہے. خاتون جو ہے وہ بنی اصل میں اونر، اور اونر کو امپرسنیٹ کرتے ہوئے شائستہ الیاس بنی، اور شائستہ الیاس کو امپرسنیٹ کرتے ہوئے اجمل نامی شخص کو اس نے پھنسا لیا زمین.com پہ ایک اشتہار لگا کے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں، یہ گھر دیکھیں اور پھر آپ خرید لیجیے گا. انہوں نے اجمل کو کم پرائس بتائی، اس نے کہا سستے میں گھر مل رہا ہے میں کیوں نہ لوں. انہوں نے شائستہ کو یہ بتایا کہ وہ 1 کروڑ سم تھنگ تک ہم تمہارا گھر بکوا دیں گے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہنگے میں گھر بک رہا ہے، بکوائیں آپ گھر. ان کا اعتماد بھی جیت لیا، ان کا اعتماد بھی جیت لیا. اجمل کے سامنے یہ اونر بن گئی اور یہی خاتون اصل اونر سامنے باہر بن گئی. اس طرح انہوں نے سارے آئی ڈی کارڈز لیے، تصویریں بدلیں. تصویریں بدلنے کے بعد ان کے پاس ایک اونرز کی تصویریں اپنی آئی ڈی کارڈ پر اپنی آئی ڈی کارڈ کے اوپر اونرز کی تصویریں لگا لیں. ان کے پاس ایک بہت اچھا فوٹو کاپیئر جو کہ اڈوب اور فوٹو شاپ جانتا ہے، اس نے سارا کام کیا. یہ اچھا کاغذ فورج ہوئے، پیسے لیے، یہاں تک کہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں بلا کے آخری جو ہمیں رجسٹری کے لیے پیسے چاہیے وہ بھی دو تو اس نے 1,50,000 روپیہ نقد بھی دے دیا. اچھا، یہ ساری چیزیں لینے کے بعد یہ کینٹ کچہری کہتے ہیں کہ تم لوگ کینٹ کچہری پہنچو، اصل اسٹامپ پیپر تو ہمیں دے دو. انہوں نے شائستہ بن کے انگوٹھے بھی لگائے، ایک بھائی بن کے اس نے بھی انگوٹھے لگائے، پراپرٹی ڈیلر نے گارنٹر بن کے بھی انگوٹھے لگائے. اچھا، انہوں نے کہا کہ کہیں تھم پرنٹ سے ہم میرا پہچان لیں گے، تو انہوں نے کہا اصل اسٹامپ پیپر ہمیں دے دو، ہم تھوڑا سا پیپر ورک کر کے آتے ہیں تو ہم لوگ تم سے کینٹ کچہری میں ملتے ہیں. اصل اسٹامپ پیپر بھی رکھ لیا، سارے ڈاکیومنٹس بھی رکھ لیا، مطلب اپنا کوئی انہوں نے نشان چھوڑنا ہی نہیں تھا اور کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں چھوڑنی تھی. بینک میں بھی سامنے نہیں آئے، تو اٹ واز ویری پلانڈ. اور اس کے بعد اپنے فون نمبر بند کر کے غائب ہو گئے.
پھر ہمارے پاس یہ 15 کی کال موصول ہوتی ہے اور ہم اس کام کے اوپر لگتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ان کا آپس میں رابطہ کیسے ہوا, اور دوسرا ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے آیا کہ ابھی تک کتنے لوگوں سے یہ فراڈ کر چکے ہیں؟ یہ ملٹیپل لوگوں سے فراڈ کر چکے ہیں. ان کے اوپر 8 پرچے بھی ہیں. 5 لوگ ان میں سے گینگ ممبرز ہیں جن کا CRO ایگزسٹ کرتا ہے آلریڈی. اب ان کا باقیوں کا CRO اس وجہ سے ایگزسٹ نہیں کرتا, دے آر ہیبیچول کون آرٹسٹس, جس کی وجہ سے یہ جب بھی فراڈ کرتے ہیں اپنا نام بھی بدلتے ہیں, اپنا بال چال بھی بدل لیں گے, داڑھی رکھ لی ہے تو داڑھی چھوٹی چینج کر لیا سب کچھ. تو اس وجہ سے جو آن ریکارڈ جن کا ریکارڈ موجود ہے وہ 5 لوگ ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی باقی افراد ہیں وہ بھی پہلے فراڈ میں ملوث ہوئے ہوں گے. یہ آپس میں کس طرح ملے؟ بیکاز آف سوشل سرکمسٹانسز. Interestingly, one of them is a cancer survivor, one of them is a kidney patient, 2 of them are teachers, one was posing as a lawyer, the other was posing as a property dealer. So it's a very interesting case study to look into. اچھا یہ 2 بتایا جا رہا ہے اسکول ٹیچر ہیں, ایک ہیڈ ماسٹر ہے, خاتون جو ہے وہ بھی اسکول ٹیچر ہے, وہ کیسے ان کے ہاتھے چڑھ گئی یا ایسے؟ All of them are adults. یہ سوچ سمجھ کے they came together and they decided کہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. یہ زیادہ تر ہر بنسپورہ, باغبان پورہ اور یہ کینٹ کے علاقے کے اندر اس طرح کے فراڈ کرتے رہتے ہیں. تو شہری کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایپ تو ایسی بے شمار آئی پڑی ہیں جو پراپرٹی کے اشتہار لگاتی ہیں اور لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں, وہ تو لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پلیٹ فارمز برے نہیں ہوتے. پلیٹ فارمز جو ہیں ان سے آپ آبویسلی آپ نے کہیں سے تو چیز خریدنی ہے, تو ایک ورچوئل مارکیٹ پلیس ہے کوئی بھی پلیٹ فارم, تو اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. شہریوں کو کیا رسپانسبلی کام کرنا چاہیے اس پہ ضرور ہم بات کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے ملیں تو انشور کروا لیں, پتہ کروائیں کہ اس کا دفتر یہاں کتنی دیر کا ہے, اس کے پورٹ فولیو کا پتہ کروائیں, اس کے جو پرانے کلائنٹس ہیں ان سے رابطہ کریں کہ اس نے کوئی ہینکی پینکی کوئی فراڈ وغیرہ تو نہیں کیا تمہارے ساتھ. اس کے بعد پھر لوکل علاقوں سے پتہ, جو وہ گھر آپ کو دکھا رہا ہے اس کے علاقے سے پتہ کروائیں کہ یہ گھر جو ہے انہی کے نام پہ. صرف یہ نہیں, یہاں انہوں نے یہ بھی کروایا اجمل صاحب نے, آپ جا کے اونر سے پرسنلی ملیں, کیونکہ شکل کی شناخت بھی ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہاں انہوں نے فوٹو کاپی جو فوٹو شاپ کر کے شکلیں تو تبدیل کر لی, انہوں نے تو کبھی شائستہ کو دیکھا نہیں تھا, تو انہوں نے سونیا کو ہی شائستہ سمجھنا تھا. تو ان پرسن ملنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو بیچ میں پارٹی ڈال کے اونر اور بائر کو الگ کرنے والی چیز ہے نا, وہ نہ ہونے دیں اپنے ساتھ. بالکل, تھینک یو.